الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور رسولوں کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک قوم کا تذکرہ دیکھیں جسے رب العالمین نے سورہ یاسین کے شروع میں ذکر فرمایا ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے بڑا درس ہے اور اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کے سامنے بطور مثال ایک بستی والوں کا تذکرہ کریں۔ وہ کون سی بستی؟ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، وہ ایسی بستی کہ جس کے پاس کئی ایک رسول آئے۔ لیکن ایک گاؤں یا ایک شہر یا ایک بستی ہے جن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سے زائد رسولوں کو بھیجا۔ ایک ساتھ کئی رسول جا رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کی طرف دو رسولوں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، مگر گاؤں والوں نے اور شہر والوں نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلا دیا، دو رسولوں کو جھٹلا دیا اور کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ایک تیسرا رسول بھی بھیجا۔ ایک ہی گاؤں کو یا ایک ہی بستی کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنے رسول بھیج دیے؟ 3 رسول بھیجتے، 3 رسول ساتھ میں مل کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا جواب دے؟ قالوا انا الیکم مرسلون، سارے رسول مل کر کے کہنے کہ لوگوں ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم رسول ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، اللہ رب العالمین کا پیغام تمہیں پہنچانا ہے۔ تو قوم والوں نے جواب کیا دیا دیکھیں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ رب العالمین نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، ان انتم الا تکذبون، تم سب جھوٹ بول رہے ہو۔ گاؤں والوں نے کیا کہا؟ بستی والوں نے 3 رسولوں کو کہا کہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، اللہ رب العالمین نے کچھ نہیں نازل کیا ہے، یہ سب تم لوگ گڑھ کر کے بنا کر کے آ کر کے ہم لوگوں کو ٹھگ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ایسا کیا ویسا کیا، اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا ہے، تم سب جھوٹ بول رہے ہو۔ اب رسول پریشان ہو گئے، 3 رسول پھر سے جواب ان لوگوں کو کریں، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ بستی والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں ہم رب کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم اپنے من سے نہیں آئے ہیں، ہم رسول ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغام دے کر کے تمہاری طرف بھیجا ہے، ہمیں رب کو خوب پتہ ہے، ہم رب کو گواہ بناتے ہیں۔ اب قوم والوں اپنی ضد پر آ گئے، ماننا تو ان کو ہے نہیں، تو اپنی ضد پر آ گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم، اب کہا رسولوں سے گاؤں بستی والوں نے کہ ہم تم سے نحوست محسوس کر رہے ہیں، تم لوگ کہاں سے آگے ہو، گاؤں میں پورا بستی میں انتشار پیدا کر دیا ہے، تم کے ہمارے آنے سے بستی ہمارا شہر ہمارا منحوس ہو گیا ہے، اور دھمکی بھی دینا شروع کیا، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، یہ جو تم لوگ آ کر کے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہو نا، اگر آپ لوگوں نے اپنی بات چھوڑی نہیں، سمجھانا بند نہیں کیا، لنرجمنکم، تو ہم تم سب کو پتھروں سے مار مار کے قتل کر دیں گے، سب کو مار ڈالیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تم کو سخت عذاب پہنچنے والا ہے، سخت سزا ہم تم کو دینے والے ہیں۔ رسول تھے، رسول ڈرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ رسول نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری منحوسیت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری منحوسیت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اگر تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے تو یہ منحوسیت ہے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب آدمی گناہوں میں گندگی میں لت پت ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی سمجھانے کے لیے آتا ہے تو وہ سمجھانے والے کو منحوس سمجھتا ہے، اچھی چیز کو وہ برا سمجھتا ہے۔ تو رسول کہہ رہے ہیں اِن ذکرتم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے تو یہ منحوسیت ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ زیادتی کر رہے ہو، تم لوگ حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ رسول بتا رہے ہیں ان لوگوں کو، بستی والوں
تم اب حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ یہ سب معاملہ ہو رہا ہے اور سارے بستی تک لوگوں کو خبر پہنچ چکی ہے کہ رسول آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ یہ بحث ایک آدمی کو تک پہنچتی ہے کہ ایک آدمی کے کانوں تک، بڑا اچھا انسان ہوتا ہے جو، کہ ہمارے ایک بستی میں، ہمارے شہر میں ایک رسول آئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگ بات نہیں مان رہے ہیں۔ جب اس نے بس کا وہ خبر کو سنا، وہ دوڑتے دوڑتے آیا، وجاء رجل من اقصى المدینۃ رجل یسعى، شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتے آیا اور اس نے اپنے بستی والوں کو، اپنے شہر والوں کو سمجھانا شروع کیا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری بستی والوں، یہ رسول ہیں، ان رسولوں کی بات مان لو، یہ رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کی بات مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان لوگوں کی بات مان لو جو تم سے کوئی چارج وارج نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ وهم مهتدون، یہ لوگ ہدایت یاب لوگ ہیں، سیدھے راستے پر یہی لوگ ہیں، ان کی بات مان لو۔ وما لي لا اعبد الذي فطرني، اور اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھیں کس طرح سے بندہ کو سمجھا رہا ہے، کہ ایک لوجک دیکھیں، عقل کی بات دیکھیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ایک عام سا انسان بھی اس عقل کی بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، وہ تو ہمارا خالق ہے، تم سب بھی مانتے ہو کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر کے جانے والے ہو، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر میں اس کی بات کیوں نہ کروں۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ میں اس اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا لوں۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العالمین رحمان میرے ساتھ کسی عذاب کا فیصلہ فرما دیں، ارادہ فرما دیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، تو یہ جو سب معبود وبود بنا رہے ہیں ان کی کوئی شفاعت کام نہیں آنے والی ہے اور کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بندے نے پورے بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا، کہا کہ لوگوں سن لو، انی آمنت بربکم، میں کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، خلاص میں اس رب کو تسلیم کرتا ہوں، یہ رسول سچے لوگ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے لوگ ہیں، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مومن ہوں، انی آمنت، میں ایمان لاتا ہوں۔ اس کا یہ بات کہنا تھا یا اس کا یہ اعلان کرنا تھا کہ لوگ جو سارے بستی کے لوگ اکٹھا تھے، مجمع پورا اکٹھا تھا، سب لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، بیچارے کے اوپر، اس مومن کے اوپر، اور سب لوگوں نے اس کا قتل کر دیا۔ لیکن کیا وہ برباد ہو گیا؟ مومن اگر ایمان پر مارا جاتا ہے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے، اس کے لیے شرف ہے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً حکم آیا رب العالمین کا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخلے کا رب العالمین کا فرمان آ گیا، کس بندے کے لیے؟ جس کے لوگ دنیا بگاڑ رہے تھے کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے، تم ایمان لائے ہو، لیکن رب العالمین نے اس کو وہ شرف دیا کہ فوراً حکم آیا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ جب وہ بندہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، دیکھیں یہ مومن ہوتا ہے، یہ مومن ہوتا ہے، اس کے دل میں کتنی صفائی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے کس طرح سے خیر چاہتا ہے، کہ جس قوم کے لوگوں نے، جن لوگوں نے اسے قتل کیا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں وہ تمنا کر رہا ہے، یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کے لوگوں کو پتہ ہوتا کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کے لوگ جان جاتے کہ وہ لوگ مجھے قتل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے کتنی عزت دی ہے، کس طرح سے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے عزت والے لوگوں میں سے داخل کر دیا، مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ کاش یہ چیز لوگوں کو پتہ ہو جاتی، اور اگر پتہ ہو جاتی تو پھر وہ لوگ بھی ایمان لے آتے۔ یعنی یہ بستی والوں کا قصہ ہے، رب العالمین نے کس طرح سے ایک بستی والوں کو سمجھانے کے لیے
رب العالمین نے تین رسولوں کو بھیجا، اس کے باوجود لوگوں نے تکذیب کی۔ پھر انہی میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے جو اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے اور پوری جرات کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ لوگ اس کی قوم کے لوگ ہی اس کو قتل کر دیتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو یہ انعام دیا جاتا ہے کہ اس کے جنت کا فوراً، اس کی جنت میں داخلے کا فوراً رب العالمین کی طرف سے فیصلہ اور حکم اور اعلان آ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو ایسے مومن ہوتا ہے، مومن کو چاہیے کہ اپنے دین پر جمع رہے، ڈٹا رہے، اور اگر اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، لوگ اس کو ستاتے ہیں یا اس کو مارتے ہیں یا اس کی بات کی تکذیب کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہمارے لیے کتنے رسولوں کو دیکھیں، تین رسول آ رہے ہیں، قوم سے بتا رہے ہیں، رسولوں سے زیادہ طاقتور سمجھانے میں کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود منہ پر کہہ رہے ہیں لوگ، بستی کے لوگ، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ منحوس ہو، تم لوگ ایسے ہو، تم لوگ ویسے ہو۔ رسول ان کو سمجھا رہے ہیں، اور اگر اس پر ان کو قتل کیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، تم نے ہماری دنیا برباد کی ہے، اور اس کے ذریعے سے تم سمجھتے ہو کہ ہم برباد ہو گئے، اس کے ذریعے سے ہمیں اور شرف ملا، ہمارے لیے جنت کا راستہ، اور جنت میں تم نے ہمیں دھکیل دیا ہے، تم نے ہمیں قتل کر کے جنت کا راستہ ہمیں دکھا دیا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس طرح سے جمع رہے، اور ایسی بستی اور ایسی قوموں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، گزر چکی ہیں، جن کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ادائی کو، ایک سمجھانے والے کو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، لوگ نہیں بات کو سمجھتے ہیں، کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ یہ سب دیکھیں مثالیں ہیں کس طرح سے، کیسے کیسے لوگ گزر چکے ہیں، نبی آ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، معجزات بھی دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، کہتے ہیں، اور سرکشی پہ آ جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسولوں کو لوگوں نے قتل کیا ہے، یہ نہیں کہ صرف اسی بندے کو قتل کیا گیا، مومن کو، بلکہ رسولوں کو بھی لوگوں نے قتل کیا ہے۔ ایسے لوگ گزر چکے ہیں، ایسی قومیں گزر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ المستعان۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم تمام لوگوں کو اپنے دین پر ثابت قدم فرمائے، اس راستے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دعوت کے راستے پر، اللہ رب العالمین کی دین کی تبلیغ کے راستے پر جمع کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔